اللہ 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 رہتا ہوں میں سبز گنبد کے مناظر دیکھتا رہتا ہوں میں عشق میں چشمے تصور کو وہ گہرائی ملی جس طرف اٹھی نگاہیں محفل کونین میں جس طرف اٹھی نگاہیں محفل کونین میں رحمت للعالمین کی جلوہ فرمائی ملی ارض طیبہ میں میسر آ گئی 2 گز زمین یوں ہمارے منتشر اجزاء کو یکجائی ملی ان کے قدموں میں تاج و تخت 7 اقلیم آپ کے ادنا غلاموں کو وہ دارائی ملی بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا کیا ہو بیاں لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیر چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیر فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے دعوت دیتے ہیں علامہ محمد ابوبکر زاہدی کو تشریف لائیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نیاز مندی کا اظہار کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ فرش سے تارش ہیں سارے زمانے آپ کے فرش سے تارش ہیں سارے زمانے آپ کے ساری دنیا کے ہیں ساری دنیا کے ہیں مخفی خزانے آپ کے ساری دنیا کے ہیں مخفی خزانے کے اور مرکز نور و نظر ہے آپ کے غار و مزار مرکز نور و نظر ہے آپ کے سب ٹھکانوں سے حسین تر ہیں ٹھکانے آپ کے سب ٹھکانوں سے حسین تر ہیں ٹھکانے اور ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف روح الامین ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف روح الامین ایک طرف روح الامین ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے
ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے، اور آپ کا ذکر مبارک ختم ہو کیسے بھلا، آپ کا ذکر مبارک ختم ہو کیسے بھلا، ختم ہو کیسے بھلا، ہر طرف چرچے کیے ہیں جب خدا نے آپ کے، ہر طرف چرچے کیے ہیں جب خدا نے آپ کے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہر طرف چرچے کیے ہیں جب خدا نے آپ کے، اور کروٹیں لیتے ہیں میرے ذہن میں بدرو حنین، کروٹیں لیتے ہیں میرے ذہن میں بدرو حنین، ذہن میں بدرو حنین، یاد آتے ہیں بہت ساتھی پرانے آپ کے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، فرش سے تارش ہیں سارے زمانے آپ کے، ساری دنیا کے ہیں مخفی خزانے آپ کے، معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، آج کی اس ہفتہ وار تقریب پیام محبت، جس کا موضوع اسلام میں معیشت اور کاروباری اخلاقیات، آج کی اس تقریب کے اس نشست کے خصوصی خطاب کے لیے میں نے دعوت دینی ہے، اور اس سے پہلے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر کے صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فروخ بخاری صاحب کو دعوت سخن پیش کروں گا۔ حضرت اقبال نے کہا، گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا، قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز، اڑا جو پست یہ دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز، نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ حضور دہر میں اسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں اسودگی نہیں ملتی،
تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہے ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا لہو لایا ہوں۔ حضرت اقبال نے ایک اور جگہ کہا، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی، یہ موج پریشان خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا، ہے دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گبرا بھی گئی، کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبروئے گوہر بھی گئی، آوارگی فطرت بھی گئی اور کشمکش دریا بھی گئی، نکلی تو لبے اقبال سے ہے کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، نکلی تو لبے اقبال سے ہے کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ آئیے سلسلہ سخن آرائی کو عروج کی جانب لے کے جاتے ہیں، اور آج کی اس خوبصورت نشست پیام محبت کے خطیب خصوصی خطیب قرآن صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی، آج کا یہ موضوع ان حالات میں، اس زمانے میں جہاں ہمیں ہر جگہ مادیت پرستی نظر آتی ہے، ان حالات میں یہ بہت اہم ہے کہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ جب ہم اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اسوہ حسنہ کے ضمن میں عمومی طور پہ جو باتیں کی جاتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ نبی اکرم کی نماز کیسی تھی، نبی اکرم کا روزہ کیسا تھا، نبی اکرم خیرات کیسے کرتے تھے، نبی اکرم کی سخاوت کیسے تھی، یا دیگر جو احکام شریعت ہے ہم ان کو اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، میں اور آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا محبوب نبی عطا فرما کر زندگی گزارنے کے سارے آداب سکھا دیے ہیں۔ ادب اور آداب، اس کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ جب آپ بخاری شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، جن لوگوں نے پڑھ رکھا ہے اور آپ آگے پہنچیں گے، آپ کو پتہ ہے بخاری شریف میں ایک مستقل باب ہے جسے ہم کتاب الادب یا کتاب الآداب کہتے ہیں، اور یہ صحاح کی ہر کتاب میں، اس کے علاوہ مستند حدیث کی جتنی کتب ہیں ان میں ہے۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ جو طالب علم دورہ حدیث میں پہنچ کر جب بخاری شریف پڑھتا ہے، پھر اسے کتاب الآداب دورہ حدیث میں جا کے پڑھائی جاتی ہے۔ اب دورہ حدیث میں پہنچتے ہوئے بندے کی عمر 23، 24، 25 سال بھی ہو جاتی ہے، اور تقریباً 10 سال کا درس نظامی اور اس کے پیچھے کی ساری تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ وہاں پہنچتے ہیں۔
اب وہ چیزیں کتاب الآداب میں یا کتاب الادب میں یا بخاری شریف میں پہنچ کے ہمیں پڑھائی جاتی ہیں جو بچپن میں والدین ہمیں گھر میں سکھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے، رشتہ کیا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے۔ تو اب 24-25 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد جب آپ کتاب الآداب پڑھتے ہیں اور پھر وہی چیزیں، پہلی حدیث یہی ہے کتاب الآداب میں کہ نبی اکرم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا آقا من احق الناس بحسن صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا ثم من یا رسول اللہ، فرمایا تیری ماں۔ ثم من یا رسول اللہ، فرمایا تیری ماں۔ پھر ثم من یا رسول اللہ، فرمایا ابو کا تیرا باپ۔ اب یہ باتیں تو آپ 20 سال پہلے ہی سیکھ گئے تھے، آج پھر دوبارہ کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ اسی لیے سکھایا جا رہا ہے کہ میرے پیغمبر وہ ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر مرحلے میں، آپ کا بچپن ہو، آپ کا لڑکپن ہو، آپ کی جوانی ہو، آپ کی گزرتی عمر ہو، دھیڑ عمر ہو، بڑھاپا ہو، جس لمحے میں بھی ادب سیکھنا چاہو گے محمد الرسول اللہ سکھا دیں گے، آقا عطا فرما دیں گے۔ تو یہ آداب کی بڑی حیثیت ہے انسانی زندگی میں۔ اگر آپ مؤدب نہیں ہیں، آپ میں ادب نہیں ہے، آپ میں آداب نہیں ہے، تو آپ پروفیسر بن جائیں فائدہ کیا ہے؟ آپ ڈاکٹر بن جائیں فائدہ کیا ہے؟ آپ انجینئر بن جائیں فائدہ کیا ہے؟ آپ کیسے پیر اور مرشد ہوئے اگر آپ خود مؤدب نہیں ہیں، آپ کے اندر آداب نہیں ہیں؟ تو پھر اس حیثیت میں انسانی زندگی کا حسن ماند پڑ جاتا۔ تو ادب وہ چاشنی ہے جو زندگی کے کسی حصے میں بھی میسر آ جائے، میرا رب انسان کو احسن تقویم بنا دیتا۔ تو یہ آداب بہت عام ہے، اور یہ کیسا خوبصورت دین ہے کہ جس نے کھانے کے، پینے کے، چلنے کے، پھرنے کے، ٹھہرنے کے، قربان جاؤں اپنے نبی کے قدموں پہ ایسا دین ہے، اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے ہمیں سونے کے آداب بھی سکھائے ہیں، سونے کے آداب بھی سکھائے، جاگنے کے آداب بھی سکھائے، مجلس میں بیٹھنے کے آداب بھی سکھائے، محفل میں بیٹھنے کے، خلوت میں، جلوت میں، ہر چیز کے آداب سکھائے ہیں۔ اور اگر آپ وہ آداب نہیں سیکھتے نا، پھر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم کے ساتھ جب ادب ملے گا تو پھر انسان زندگی میں کامیاب ہوتا۔ تو لہذا جہاں سارے آداب دین اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، وہ مذہبی آداب ہیں، وہ خاندانی آداب ہیں، وہ آئلی آداب ہیں، وہ معاشی آداب ہیں، وہ معاشرت کے آداب ہیں، وہ سیاست کے آداب ہیں، تدریس کے آداب ہیں، طالب علم کے اپنے آداب ہیں، استاد کے اپنے آداب ہیں، کمانے والے کے اپنے آداب ہیں، بیچنے والے کے اپنے آداب ہیں۔ جب ان سارے آداب کو ملا کر کسی کا اسوہ حسنہ تلاش کرو گے تو وہاں امینہ کے لال جلوہ گر ہوں گے۔ یہ سارے آداب دین نے سکھائے، اور آپ نے تو نہیں مانگا تھا اللہ سے کہ ہمیں اتنا ادب والا دین مل جائے، لیکن اللہ کریم نے خود کرم فرمایا اور ہمیں یہ دین عطا فرمایا۔ تو سارے آداب پہ بات ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں عمومی طور پہ جو تجارت کے آداب ہیں، جو کاروبار کے آداب ہیں، جو معیشت کے آداب ہیں، جو بزنس ایتھکس ہیں، ان پہ عمومی طور پہ بات نہیں ہوتی۔ جب تک ان پہ بات نہیں کریں گے آپ کی زندگی بھی کامل نمونہ نہیں بن سکتی۔ رسول اکرم نے تجارت کر کے بھی زمانے کو بتایا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو سچا تاجر ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، اب یہ 2 انگلیاں رسول اکرم نے یوں فرمایا، اب کیونکہ بڑی انگلی یہ ہوتی ہے نا، تو مجھے لگتا ہے رسول اکرم نے اپنے آپ کو اسی انگلی کے برابر قرار دیا ہوگا۔ ہم تو اتنے ادب کے مارے ہیں، ہم تو انگلیوں میں بھی جو بلند انگلی ہوتی ہے اسے مصطفیٰ کی انگلی سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ انگلی رسول اکرم کی انگلی، میری انگلی برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب نے، آقا کے چچا نے، زمانے کو ادب سکھایا ہے۔ جب کسی سے پوچھا گیا کہ جب کسی نے پوچھا عباس یہ بتائیے آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں، کہا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو وہی ہے بس میں پیدا پہلے ہو گیا۔ بڑے تو وہی ہیں بس میں پیدا پہلے ہو گیا ہوں۔ تو اب کوئی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہو، وہ پیدا پہلے ہوا ہے، بڑے تو محمد الرسول اللہ ہے۔
کوئی رسول آئے، کوئی نبی آئے، کوئی بھی زمانے میں آیا ہے، اس کی بلکہ یوں کہیے، وہ تو حضرت عباس نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب آقا کے بہت دور بھی ہوتے، ان سے کوئی سوال کرتا، وہ بھی کہتے میں پیدا پہلے ہوا ہوں، محمد مجھ سے بھی بڑے۔ تو حضرات گرامی، اگر آداب ہی نہیں ہے زندگی میں، پھر جینے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر لذت کیا ہے؟ یار اسلام تو وہ ہے جس نے زندگی کے لمحے لمحے کا نہیں، مرنے کے آداب بھی سکھائے ہیں، مرنے کے آداب سکھائے، غسل دینے کے آداب سکھائے، کفن دینے کے آداب سکھائے، چارپائی اٹھانے کے آداب سکھائے، جنازہ میں چلنے کے آداب سکھائے، جنازہ پڑھنے پڑھانے کے آداب سکھائے، قبر میں اتارنے کے آداب سکھائے، اوپر مٹی ڈالنے کے آداب سکھائے، پلٹنے کے آداب سکھائے۔ 10 سال گزر جائیں، تیرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، قبرستان کے پاس سے گزرنے کی بھی دین نے آداب سکھائے۔ بلکہ یوں کہوں گا، میرے مصطفیٰ نے صرف دنیا میں رہنے کے آداب نہیں سکھائے، بروز محشر قبر سے اٹھنے کے بھی آداب سکھائے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بھی آداب سکھائے۔ حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، میرے 2 امتی ایسے ہوں گے جن کے نامہ اعمال دے کر میرا رب جہنم کا فیصلہ کر دے گا۔ اب وہ جو جہنم کے دروغے ہیں، وہ دونوں کو گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اسے گھسیٹا جا رہا ہے اور وہ قدم آگے نہیں بڑھاتا، وہ گھسیٹتے ہیں، قدم ایک آگے جاتا ہے، 2 پیچھے آ جاتے ہیں۔ میرا رب ارشاد فرمائے گا کہ کیا ہو گیا؟ میں نے حکم دیا جہنم میں جانے کا، کیوں نہیں جا رہا؟ کہے گا مولا ساری زندگی بے ادبی میں گزاری ہے، سوچا آج ہی تیرا ادب کر لیتا ہوں، آج ہی یہاں تیری رحمت کی طرف توجہ ہے، شاید تو کرم فرمائے گا۔ دوسرا بھاگ کے جاتا ہے، اب وہ دروغوں سے بھی شاید آگے گزر جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا مولا نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، آج تو نے کہا جہنم میں جانا ہے، نہ آؤ دیکھا ہے نہ تاؤ دیکھا ہے، میں نے جہنم کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، کیونکہ تیرے رسول نے سکھایا ہے جو ادب دنیا میں کرے گا دنیا میں کامیاب ہوگا، حشر میں کرے گا حشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ وہی میرے مذہب نے، میرے دین نے، آج میں طلبہ دوستوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کو دین قرار دیا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی زبان میں مذہب اسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی دین اسلام کہتے ہیں، تو اب اسلام مذہب ہے یا دین ہے؟ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ان دونوں میں روحانی اعتبار سے، لیکن لغت کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے۔ کہتے ہیں مذہب وہ ہوتا ہے، مذہب وہ ہوتا ہے جو صرف دین ہی دین سکھاتا ہے، دنیا نہیں سکھاتا۔ دین وہ ہوتا ہے جس کے اندر کامل زندگی کا نمونہ ہوتا ہے، جو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا بھی سکھاتا ہے۔ تو اس اسلام کو دین قرار دے کر میرے رب نے ارشاد فرمایا جو میرے مصطفیٰ کی زلفوں کی رحمت کے سائے میں آئے گا اسے دنیا بھی عطا کروں گا، اسے آخرت بھی عطا کروں گا۔ تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ابھی 2-4 دن پہلے حضرت سیدہ زینب کبریٰ ام المصائب شریکۃ الحسین ثانی زہرا حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ ماں کی ولادت کا دن تھا، اور اس دن کوئی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے انہیں کیسا زہد و تقوی عطا کیا۔ تو میں نے عرض کیا تھا دیکھیے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا سورہ مزمل میں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب تبتیلا کیا ہوتا ہے یہ حضرت امام فخر الدین رازی کو بھی سمجھ آ گیا، یہ قرطبی کو سمجھ آ گیا، یہ طبری کو سمجھ آ گیا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو سمجھ آ گیا، سارے مفسرین کو، سیوطی کو سمجھ آ گیا، اردو کے مفسرین کو سمجھ آ گیا۔ یار جنہوں نے تھوڑا سا قرآن کا لفظ دیکھا ہے انہیں تبتل سمجھ آ گیا، انہیں نہیں سمجھ آئے گا جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، جہاں قرآن اترا ہے، کیا انہیں نہیں سمجھ آئے گا تبتل کیا ہے؟ تو اس گھر میں صرف ایک بطول نہیں ہے، اللہ نے ہر خاتون کو ہی درجہ بطولیت عطا فرمایا۔ تو اگر تبتل سیکھنا ہے تو بھی میرے نبی کی ذات سے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ مجھے اور تمہیں نہیں کہا گیا یا ایھا المزمل،
قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ مصطفیٰ کریم کو بتایا گیا ہے ترتیل کیا ہے، تبتل کیا ہے، قیام کیا ہے، عبادت کیا ہے، سیام کیا ہے، ریاضت کیا ہے. یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کریم کی. ہاں او تاجروں، او معیشت دانوں، او بزنس مینوں، کاروبار کرنے والوں، تم کیا جانو زمانے کا سب سے بڑا تاجر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ ہیں. لیکن خندق میں آقا پیٹ سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. پوچھا گیا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا میں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے. تو فاقے بھی سیکھنے ہیں تو وہ بھی میرے آقا سکھائیں گے. بلکہ یوں کہیے میرے آقا نے فاقہ کرنے کے بھی آداب سکھائے ہیں. یار آقا نے عطا کرنے کے بھی آداب سکھائے ہیں، آقا نے مانگنے کے بھی آداب سکھائے ہیں. وہ مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ تاجدار حل عطا آپ کی بارگاہ میں عدی بن حاتم نے کہا تھا میرا بابا سب سے بڑا سخی ہے. کہا کیسے سخی ہو گیا؟ کہا اس کے محل کے 8 دروازے ہیں، ایک روایت میں 7 دروازے ہیں. کوئی ایک مانگنے والا ایک دروازے پہ مانگتا وہ عطا کرتا، دوسرے پہ جاتا عطا کرتا، تیسرے پہ 7 دفعہ وہ مانگتا. کوئی ایک مانگنے والا ماتھے پہ شکر نہیں آتی تھی، وہ مانگتا جاتا وہ عطا کرتا جاتا. میرے مولا نے مسکرا کے کہا وہ کیا سخاوت ہوئی، مانگنے والے کو 7 مرتبہ مانگنا پڑتا تھا پھر بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی. آؤ میں تمہیں دکھاؤں زمانے کے سب سے بڑے سخی میرے آقا ہیں. ان کی بارگاہ میں کوئی ایک بار مانگنے آتا اتنا عطا کرتے سارے زمانوں کے دروازے وہ بھول جایا کرتے. تو یہ میرے نبی نے عطا کرنے کے آداب سکھائے ہیں. آنے والے کو اتنا عطا کرو اس کی ضرورتیں ختم ہو جائیں، اس کی حاجتیں ختم ہو جائیں، اس کی مکمل کفالت ہو جائے. ولایت کا ایک معنی کفالت بھی ہوتا ہے، ایک معنی قربت بھی ہوتا ہے، ایک معنی محبت بھی ہوتا ہے. یعنی جو محبت کرنے والا ہو وہی ولی ہوا کرتا ہے، جو آپ کے قریب ہو وہ درجہ ولایت پہ فائد ہوتا ہے. اور ایک معنی ہے کفالت، یعنی ولی وہ ہے جو تمہارا کفیل بنے، جو تمہیں پالے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے، وہ ولی ہے. یار اگر ولایت کا معنی کفالت ہے تو درجہ نبوت و رسالت کا معنی کیا ہوگا؟ ولی پالتا ہے ہزاروں کو، لاکھوں کو، تو رسول کتنا عطا کرتے ہوں گے. تو عطا کرنے کے آداب بھی سکھائے اور شب بدر سر جھکا کر اپنے رب کی بارگاہ میں مانگنے کے آداب بھی سکھائے. سائل بننے کے، عطا کرنے والا بننے کے آداب سکھائے. تو آقا نے زندگی کے ہر مرحلے کے آداب دیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن آج اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے، تاجر بننا ہے، تجارت کرنی ہے، بہت ساری ابتدائی چیزیں صاحبزادہ سید ہارون الرشید شاہ صاحب نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. صداقت ہو، امانت ہو، دیانت ہو. اور صحیح کہا انہوں نے، زندگی کا کون سا مرحلہ ہے جس میں صداقت نہیں چاہیے؟ تاجر ہی صادق ہونا چاہیے، استاد نہیں؟ کیا استاد ہی ہونا چاہیے، شاگرد نہیں؟ کیا مرد ہی ہونا چاہیے، عورت نہیں؟ عورت ہی ہونی چاہیے، مرد نہیں؟ صداقت تو انسانیت کی شان ہے. انسان اگر معراج پانا چاہتا ہے، جب تک زبان سے صداقت کا کلمہ نہیں نکلے گا تم سرخرو نہیں ہو سکتے. آقا سے پوچھا گیا بتائیے آپ کا غلام بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے. کوئی ہو ہی سکتا ہے کمزور دل والا جس کا بکری جیسا دل ہو، کوئی ہو ہی سکتا ہے. کوئی ایسا جو بخیل کنجوس ہو. آقا نے فرمایا عمومی طور پہ تو نہیں، ہو سکتا ہے کوئی 1500 سال بعد آئی جائے جو بخیل ہو، جو کنجوس ہو. عرض کیا گیا آقا آپ کا غلام ہو، جھوٹا ہو سکتا ہے. میرے آقا نے بڑے مان کے ساتھ کہا تھا محمد عربی کا غلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ صداقت ہو. صداقت تو شان ہے میرے پیغمبر کی، جنہیں ابو جہل بھی صادق کہتا ہے، جنہیں ابو جہل بھی امین کہتا ہے. وہ صادق اور امین نبی کو ماننے والے صادق اور امین کیوں نہیں ہیں؟ آپ کیوں نہیں صداقت کے رستے پہ گامزن ہوتے؟ جہاں سارے تجارت کے اصول ہمارے سامنے آتے ہیں وہاں ایک بات یاد رکھیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں تجارت کر کے یہ سکھایا ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرو تو وہ پورا کرو. ایفائے عہد کیا سکھایا ہے؟ آقا رستے سے جا رہے تھے، یہ مکہ کی بات ہے.
اور ایک شخص آپ کے ساتھ ہو گیا، نام ان کا عبداللہ ہے، بعد میں کلمہ پڑھا، اس وقت تک کلمہ گو نہیں تھے۔ کہتے ہیں راستے میں چلتے چلتے رسول اللہ سے کوئی سودا طے ہو گیا، کوئی ڈیل ہو گئی، تو میں نے عرض کیا آقا آپ یہاں ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ ہو جاتا ہے راستے میں سرے راہ، کبھی گزرتے گزرتے ہو گیا، اب آقا وہیں تشریف فرمایا، وہ جا کے بھول گیا، شام ہو گئی، یاد کوئی نہ رہا، دوسرا دن یاد کوئی نہیں، دوسری شام یاد کوئی نہیں، تیسرا دن، تیسری شام یاد آیا، اور آ کر دیکھا میرے اور آپ کا آقا وہیں تشریف فرما ہے۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئیں، آگے ہاتھ باندھے آقا نے فرمایا تکلیف تو بہرحال مجھے بھی ہوئی ہے، لیکن اگر میں وعدہ پورا نہیں کروں گا تو اور کون وعدہ پورا کرے گا؟ ہمارے ہاں ایفائے عہد کی سب سے زیادہ کمی ہے۔ مومن تو ہم ہیں، مسلمان تو ہم ہیں، اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، چاہے اللہ کی کوئی نہ مانی جائے، یہ تو ہم ہیں، لیکن دیکھیے اسلام کا مطلب تو سر جھکانا ہے۔ جب آپ مسلمان ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ اسلام کی تعریف پتہ کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جب تم مسلمان قرار پاتے ہو تو تم اس آیت پہ عمل کرنے والے بنو گے کہ بے شک جو اپنی جان، اپنے نفس، اپنے مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، میرا رب جان اور مال قبول کر کے اسے جنت کی نعمت عطا فرما دیتا۔ آج سارے جنت لینا چاہتے ہیں لیکن نہ کوئی جان دینا چاہتا ہے، نہ کوئی مال دینا چاہتا ہے۔ جان اور مال نہ دینے کے بغیر بھی وہ جنت عطا کرنا چاہے تو وہ تو کر سکتا ہے، لیکن ہمیں بھی تو اپنی اخلاقیات سے کچھ ثابت کرنا ہے۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا، زندگی کے ہر معاملے میں میرے رب نے آداب سکھائے ہیں۔ بڑوں کے آداب ہیں، چھوٹوں کے آداب ہیں، مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہیں۔ یہ آداب آپ پڑھاتے نہیں طلباء اور طالبات کو کہ جب جمعے کا خطبہ دینے والا خطیب ممبر پہ تشریف فرما ہو تو جو بعد میں آتا ہے وہ گردنیں نہ پھلانگے، آگے آنے کی کوشش نہ کرے، جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے۔ یار اتنا خوبصورت دین سوائے میرے آقا کہ اللہ نے کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمایا۔ عزت نفس، خودی، انا، اسے قائم رکھنے کے لیے جو آداب سکھائے گئے ہیں وہ ہمیں دین اسلام میں ہی تو نظر آتے ہیں۔ تو لہذا ایفائے عہد یہ سب سے اہم چیز ہے جسے ہمیں سیکھنا ہے۔ اور ایک اور ادب، ایک اور اصول، اخلاقیات میں سے ایک اہم پہلو، وہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ تجارت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو نفع کما رہے ہیں اس کی حد ہی کوئی نہ ہو۔ منافع جو آپ نے پروفٹ لینا ہے اس کی حد کا تعین کرنا، یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ آپ کہیں میں کاروبار کر رہا ہوں اور ایک کے بدلے میں آپ 100 کا نفع لے جائیں، اسلام نے تجھے پسند نہیں کیا۔ دنیا بنائی گئی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس اصول پہ دنیا بنائی گئی تھی، تجارتیں کرنے کے لیے تو دنیا بنائی نہیں گئی۔ سچی بات، تجارت، بزنس، کاروبار، یہ وہ، ان چیزوں کے لیے دنیا بنائی نہیں گئی۔ دنیا تو لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب یہ میرے رب کی مہربانی ہے، اس نے مصطفیٰ کے صدقے رحمت کرتے ہوئے ہمیں تجارت کی بھی گنجائش عطا فرما دی، اجازت عطا فرما دی۔ تو ذرا اساتذہ کرام سے پوچھئے گا، اجازت ہی ہوتی ہے، اجازت کی حد ہوتی ہے کوئی، اسے محدود کر کے اس کا تعین کر کے آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ منافع اتنا کمانا کہ جو آنے والا ہے اس کے پلے تک نہ رہے، یہ دین اسلام نے ہمیں سکھایا نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں نفع کی حد جو قائم کرے گا اس تاجر کو میرا رب آخرت میں بے حد نفع عطا فرمائے گا۔ یہاں اگر حد قائم کرو گے اور اگر یہاں بے حد ہو جاؤ گے تو پھر وہاں حد قائم ہو جائے گی، تو کہیں نہ کہیں تو حد میں ملنا ہے نا۔ اگر یہاں حد ہے تو وہاں بے حد ہے، یہاں بے حد ہے تو وہاں حد ہے۔ نہیں سمجھ آتی تو سنیے، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے، خلیفہ دوم کا زمانہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں عام الرمادہ، قحط سالی ہو گئی، خشک سالی ہے، اور سارے مدینے میں کھانے کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ یہ سنا ہوئے واقعہ آپ نے؟ اور امیر المومنین پریشان ہیں، جو دریائے فرات اور دجلہ کے کنارے مرنے والے کتے اور بکری سے پریشان ہو جائے، وہ مدینے میں بھوکے اور فاقہ زدہ صحابہ کرام سے کیوں نہیں پریشان ہوگا؟ وہ عمر اب کہاں سے ملتے ہیں، کہاں سے نصیب ہوتے ہیں؟ پریشان تھے۔ اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ذوالنورین کا خلیفہ ثالث کا قافلہ آ گیا ہے، غلہ لے کر آ گیا ہے، اونٹ لدے ہوئے ہیں غلے کے، غذا کے۔ تو آپ چلے گئے، آپ نے سوچا عثمان ہے، اس نے تو 6 بار میرے مصطفیٰ کی زندگی میں جنت کمائی ہے، آج 7ویں بار کما لے گا،
تو چلے گئے، جا کے بات کی تو عثمان نے کہا امیر المومنین عام حالات کی بات اور ہے، جب قحط پڑا ہو تو ہم تو اپنا نفع بڑھا دیتے ہیں، آج تو ایسے نہیں ہوگا جیسے آپ چاہتے ہیں۔ امیر المومنین کو پہلے تو یہ توقع ہی نہیں تھی، امیر المومنین بھی عمر ہوں اور سامنے بیٹھنے والے عثمان ہوں، اگر آپ حضرت عمر کی فطرت اور حضرت عثمان کی فطرت سمجھتے ہیں تو پھر حضرت عمر کو بالکل توقع نہ تھی کہ عثمان میرے سامنے یہ کرے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان نے کہا یہ آج نہیں ہوگا۔ عرض کیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا میں تو نفع لوں گا۔ تو امیر المومنین نے فرمایا بیت المال کا مسئلہ ہے، ایک کے بدلے میں ایک کا نفع دوں گا۔ کہا تھوڑا ہے۔ کہا دو کا دوں گا۔ کہا تھوڑا ہے۔ کہا اس سے زیادہ تو میں دے نہیں سکتا۔ اب حضرت عمر جتنی پریشانی سے آئے تو اس سے زیادہ پریشانی سے واپس جا رہے ہیں۔ ابھی گھر جا کے بیٹھے نہیں، منادی ندا دے رہا ہے، مدینے کے در و دیوار سن رہے ہیں لوگوں، جناب عثمان کا قافلہ آ گیا ہے، فلاں جگہ موجود ہے، جو بھی اپنی ضرورت کا غلہ لینا چاہتا ہے بغیر معاوضے کے لے سکتا ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہوگا بغیر معاوضے کے۔ اب امیر المومنین خوشی خوشی واپس آتے ہیں، آ کے بیٹھے اور کہا عثمان پہلے تو نفع کی حد قائم نہیں ہو رہی تھی، ایک کے بدلے میں یہ 2 4 6 تم نہیں کر رہے تھے، اب دینے پہ آئے ہو، بغیر معاوضے کے دے دیا ہے، بغیر نفع کے دے دیا ہے۔ کہنے لگے امیر المومنین میں نے آپ سے سودا نہیں کیا، میں نے آج آپ سے نفع نہیں لیا، میں نے اس ذات سے نفع لینا ہے جو ایک کے بدلے میں 1 2 نہیں 700 گنا عطا فرماتا ہے، اور چاہے تو اسے بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں کہا واللہ واسع علیم، وہاں نہیں کہا علیم حکیم، وہاں نہیں کہا رحمان الرحیم، وہاں نہیں کہا عزیز حکیم، وہاں نہیں کہا علیم حلیم، وہاں کہا واللہ واسع علیم۔ آؤ قرآن سے وابستہ ہو کے پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا ہر آیت کے آخر میں اللہ کی اس صفت کا تذکرہ ہوتا ہے جس کا سارا مضمون اس آیت میں بیان ہوتا ہے۔ یہاں نفع کی حد بیان ہو رہی تھی، وہ 70 گنا عطا کرتا ہے، 700 گنا عطا کرتا ہے، چاہے تو اسے بھی بڑھا دیتا ہے۔ کاش زمانے کے کیلکولیٹر ختم ہو جائیں گے، رب چاہے تو اس سے بھی زیادہ وسعتیں عطا فرما دیتا۔ تو ہمیں اعتماد پیدا کرنا ہوگا، ہمیں یقین قائم کرنا ہوگا اللہ کی ذات پہ۔ اور جو ہارون شاہ صاحب نے آیت مبارکہ ابتدا میں پڑھی اور اس میں کہا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب عبادت مکمل ہو جائے فضل اللہ کی تلاش میں نکلو۔ سارے مفسرین نے لکھا کہ فضل اللہ سے مراد ہے رزق حلال کا تلاش کرنا۔ اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے اساتذہ، میرے بزرگوں، یاد رکھو زمانے میں میرے رب کا سب سے بڑا فضل بن کے آمینہ کا لال آیا ہے، اور اس فضل کے بعد اللہ نے جو فضل عطا فرمایا وہ رزق حلال ہے۔ تو اگر پہلے فضل کو بھول کے رزق حلال میں جاؤ تو پھر کہاں سے ملے گا؟ رحمت للعالمین کو بھول کے، ان کے حکم کو بھول کے، ان کی زندگی کو بھول کے تم نکلے ہو رزق حلال کمانے کے لیے، تو پھر ایسے نہیں ملتا، پھر ایسے نصیب نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ کے صدقے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلو۔ جب اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلو گے تم 1 قدم اٹھاؤ گے، رب 100 قدم کا تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو حضرات گرامی، جب تک ہم یہ سارے اخلاقیات کو، ان سارے اصولوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، آداب دیکھیں نا، جب تک زندگی مکمل نہ ہو، کوئی بھی زندگی میں کمی رہ جائے تو بہرحال باقی ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ لذت نہیں ہوتی۔ اگر زندگی میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اگر آداب میں کوئی کمی رہ گئی، آپ نے سیاست سیکھ لی، معاشرت نہیں سیکھی، معاشرت سیکھ لی، مذہب نہیں سیکھا، مذہب۔ اور دیکھیے جو دائی ہے، جو مبلغ ہے، جو پریچر ہے، جس نے دعوت کا کام کرنا ہے، اگر اسے خود ہی آداب کوئی نہیں، وہ جب ممبر پہ کھڑا ہو تو گالیاں دے، اور زمانے کی وہ ساری گالیاں جو کسی لغت میں نہیں ملتی آج کے مولوی کی تقریر میں ملتی ہیں۔ میں 10 لوگوں کے آپ کو نام لے دیتا ہوں، یوٹیوب میں جا کے آپ دیکھ لیجئے، لیکن مجھے یقین ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ آپ کہیں گے جی 10 نہیں 11 ہیں، آپ کہیں گے 11 نہیں 12 ہیں۔ تو دین کی تبلیغ جب زمانے کو سامنے بیٹھے ہوئے کو، جس کو آپ نے اپنے قریب کرنا ہے، اسے آپ اشر الناس کہہ کے پکاریں گے، وہ تو یقیناً آپ سے متاثر ہوگا، وہ آپ کے قریب آئے گا۔ تو زندگی کے ہر مرحلے میں جب تک ادب نہ ہو، لذت نہ ہو، لطف نہ ہو، تو اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ چاہے دعوت سیکھنی ہے، چاہے معیشت سیکھنی ہے، چاہے کاروبار سیکھنا ہے،
احل اللہ البیع وحرم الربا، واضح کہہ دیا ہے میں نے کاروبار کو حلال کر دیا، سود کو حرام کر دیا۔ جب اللہ نے اسے حلال کیا ہے تو حلال چیز کی کوئی حد ہوتی ہے، ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اس میں رہ کے تم تجارت کرتے جاؤ گے، میرا رب دنیا میں نفع عطا کرے گا، جنت میں مصطفیٰ کی سنگت عطا فرمائے گا۔ اب اس کا مفہوم مخالف بھی ساتھ ساتھ سمجھا کرے علم المنطق کی روشنی میں، کہ آقا نے فرمایا جو سچا تاجر ہے وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اب اس کا مخالف مفہوم یہ ہے کہ جو سچا تاجر نہیں ہوگا وہ رسول اکرم کے قریب بھی نہیں جا سکے گا۔ تو وہ کیسا محمدی ہے جو آقا کے قریب نہیں جانا چاہتا، وہ کیسا مصطفی ہے جو مصطفیٰ کے قریب نہیں جانا چاہتا، وہ کیسا امتی ہے جو اپنے آقا کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ کیسا غلام ہے جو اپنے آقا کے نالین نہیں اٹھانا چاہتا۔ تو لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور ایک بات یہ کی گئی ہے اور میں دوبارہ عرض کروں گا، یہ تجارت کا نبوی اصول ہے اور کاروباری اخلاقیات میں یہ چیز شامل ہے کہ تاجر کو کبھی بھی کسی بھی معاملے میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم نے واضح کہا من غش فلیس منا، کہیں کہیں آقا نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں۔ اب ملاوٹ کرنے والے کو آقا نے کہہ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے تو پھر اس تجارت کا فائدہ کیا ہوا؟ تجارت کی پیسہ کمایا، اب یہ جملہ سمجھیے گا، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ تجارت کی اور پیسہ کمایا، تجارت کی تو پلاٹ بھی آپ نے 10 لے لیے، 100 فائلیں آپ نے لے لیں، سب کچھ آپ نے کما لیا، ساری چیزیں آپ کی ہو گئیں۔ تجارت کی سب کچھ کمایا لیکن مصطفیٰ کو نہ پایا۔ زمانے میں ایک ایسی بھی تجارت ہوئی ہے، اس تجارت کرنے والی نے کچھ نہیں پایا لیکن اللہ نے تجارت کے صدقے محمد عطا فرمائے ہیں۔ وہ مکے کی سب سے مالدار ترین تاجرہ ہے، جن کے باپ جناب خویلد نے نیک نامی کمائی ہے، اور اس زمانے میں جسے ہم ایام جاہلیت سے منسوب کرتے ہیں، جہاں کوئی حیا کوئی شرم نام کا لفظ موجود نہیں تھا، اس زمانے میں بھی انہیں طاہرہ کہا جاتا ہے، طیبہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ نے تو یہی زمانے کی لکھی ہوئی کتابوں میں پڑھا کہ اس وقت جب آقا میسرہ کے ساتھ شام گئے تھے اور آقا اتنا نفع کما کے لائے جو ساری زندگی خدیجہ الکبریٰ نے نہیں کمایا تھا۔ تم نے یہی لفظ پڑھے، یہیں ٹھہر گئے کہ بڑا نفع کمایا۔ خدیجہ نے زمانے کو دہائیاں دے دے کے بتایا ہے مجھے اس وقت روپے پیسے کے نفع سے ریال درہم دینار کسی نفع سے غرض نہ تھی، مجھے تو اس تجارت کے صدقے اللہ نے اپنا محبوب ہی عطا فرما دیا۔ میسرہ تو دوڑتے ہوئے آئے تھے، آقا نے بھیجا تھا جاؤ جا کے خبر دو اپنی مالکن کو، اور میسرہ نے آ کے کہا جو ہم نے اتنا نفع کمایا، ہر ایک کے ساتھ میسرہ جاتا تھا، آ کے کہا کہ اتنا نفع کمایا، اتنا نفع کمایا۔ تو مجھے لگتا ہے جناب خدیجہ نے کہا ہوگا میسرہ نفع کو چھوڑو، نفع کمانے والے کا بتاؤ وہ کیسا ہے۔ اور ہوا حضرت ضیاء الامت نے ضیاء النبی میں لکھا ہے، آپ نے لکھا کہ جتنا عرصہ آقا جناب خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام میں تھے، ہر شام کو جناب خدیجہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اس راہ کو دیکھا کرتی تھی جہاں سے محمد نے آنا تھا۔ حضرت ضیاء الامت لکھتے ہیں کہ ہر شام کو ایسا ہوتا۔ اب جناب نفیسہ سلام اللہ علیہا جو پیغام نکاح لے کر گئی تھی، اب وہ جانتی تھی کہ نفع کا انتظار ہو رہا ہے یا نفع لانے والے کا انتظار ہو رہا ہے، تو وہ جا کے عرض کر دیتی میری مالکن، اب پتہ نہیں آپ جملہ سمجھے نہ سمجھیں، وہ عرض کر دیتی میری مالکن تھوڑا حوصلہ کیجئے، اب شام سے آنے میں وقت تو لگتا ہے، شام سے آنے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے۔ پھر بالآخر وہ شام صبح میں بدل گئی، 12 ربیع الاول وہ صبح نور، جب آقا جلوہ گھر ہوئے، وہ میرے اور آپ کے لیے ایک صبح نور ہے، جناب خدیجہ کے لیے وہ 2 صبح نور ہیں۔ جب آقا تشریف لائے، اب وہ نفع نہیں دیکھا، مال نہیں دیکھا، سامان تجارت نہیں دیکھا، درہم دینار نہیں دیکھے، تجوریاں نہیں دیکھی، نفیسہ کو بھیجا، کہو
خدیجہ اپنا آپ کے سپرد کرتی ہے کہ آپ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. میرے آقا نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کیا. ابو طالب نے کہا قبول کر لیجیے، اللہ نے ہمیں یہ نفع بھی عطا فرما دیا. بس آخری جملہ کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جب آقا آئے تھے نا ایک بار، یہ صدر اسلام کی بات ہے، آقا کے چہرے پہ غم تھا، ہموم تھا، قلق و اضطراب تھا، آقا پریشان تھے. گھر آئے، جناب خدیجہ نے کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا مال تو آخر تیرا ہے، زمانہ جب بھوکا دیکھتا ہوں پریشان ہوتا ہوں. خدیجہ نے سارے مال کے ڈھیر لگا کے کہا زمانے والوں گواہ ہو جاؤ، کل تک یہ مال میرا تھا، آج سے یہ مال محمد الرسول اللہ کا ہو گیا. دیکھیے یار، اس سے بڑا تجارت کا نفع اور کیا ہوگا کہ جنہیں بلا شرکت غیر 25 سال کے لیے کھلتا ہوا محمد نصیب ہو گیا. جناب عائشہ کو آقا ملے تو عمر 53 سال تھی، کسی کو ملے تو 54 سال، کسی کو 55 سال، کسی کو 56 سال، کسی کو 57 سال، کسی کو 58 سال، کسی کو 59 سال. تو ایک کو ملتے ہیں دوسری ساتھ ہے، دوسری کو ملتے ہیں تیسری ساتھ ہے، تیسری کو ملتے ہیں چوتھے ساتھ ہے، چوتھی کو ملتے ہیں 5ویں ساتھ ہے. بیک وقت 8 سے 9 ساتھ ہیں. وہ کیا 25 سال تھے. صبح بھی اکیلی خدیجہ ہوتی ہے، شام کو بھی اکیلی خدیجہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کاروبار میں بھی ایتھکس سلامت رہیں، آداب سلامت رہیں، اخلاقیات سلامت رکھیں. چلیں وہ تو خدیجہ تھی نا. اب ذرا دیکھیے، انہیں تو اللہ نے دنیا میں بھی اپنا محبوب عطا کر دیا. دنیا میں چلیں ہم اتنی تجارت تو کر لیں کہ اللہ آخرت میں ہی عطا کر دے. انہوں نے تو دنیا میں بھی پایا. اور آخری جملہ، بات واقعی آخری جملہ، اور بات ختم کرنے لگا ہوں کہ ذرا دیکھیے، ذرا سوچئے. جس جملے سے وہ پچھلی بار آئے تھے نا ڈاکٹر مشرف صاحب، اور آپ کو کہہ رہے تھے کہ قرآن ایک رنگ سٹرکچر میں ہے، یعنی کسی بھی صورت کا اسلوب سمجھنا ہے تو وہ رنگ سٹرکچر ہے کہ رنگ یہاں سے شروع ہوتا ہے، چلتا چلتا اسی موضوع پہ آ کے ختم ہوتا ہے. سورہ یوسف میں آغاز ہوتا ہے حضرت یوسف کی خواب سے، اختتام ہوتا ہے خواب کی تعبیر پہ. تو موضوع چلتا 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 بالآخر وہیں آتا ہے. تو آج ہماری گفتگو بھی رنگ سٹرکچر ہو گئی. تو میں نے ابتدا میں کہا تھا نا کہ آقا نے فرمایا سچا تاجر میرے ساتھ ایسے ہوگا. یار آج کا سچا تاجر اگر میرے رسول کے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا تو پھر سیدہ خدیجہ رسول اللہ کے ساتھ کیسی ہوں؟ معزز و محتشم حاضرین ناظرین، ہفتہ وار نشست پہ ہمیں محبت اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضرت پیر سید زاہد صدیق بخاری دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستان علی ابوبکر شریف گجرات کو دعوت دوں گا تشریف لائیں اور دعائے خیر کے ذریعے آج کی اس نشست کا اختتام فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے میرے مالک، اے میرے خالق، سانو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ چندی سیرت مبارکہ دے مطابق زندگی گزارنے توفیق عطا فرما. ساڑھے دل دی دنیا بدل دے. سانو آپ دی دس اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے توفیق عطا فرما. جیڑی بیٹے نے گفتگو کی تھی ہے مالک انہوں دے علم دے اندر اضافہ فرما اور انہوں زیادہ زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرما. حاکم الحاکمین تم نے اولاد عطا کی تھی. میں ساری اولاد
تیری بارگاہ کے اندر پیش کی تھی. تیری رضا تیرے سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رضا اور مرشد کریم حضور عالم دی رضا تے وقف کر دیتا ہے. انہوں نے قبول فرما لے اور قیامت تک نعمت میری نسل نصیب فرمائی. اے معصوم بیٹے اور بیٹیاں مالک ان منزل مقصود تو بچائیں اور منو آخری ساتھ تک اور میری نسل دی خدمت توفیق عطا فرمائیں. آپ دے ذکر خیر دا صدقہ جتنے لوگ بیمار نے سب نو صحت کاملہ عطا فرما, سب دی پریشانیاں دور فرما دے. اولاد نہیں تو اولاد نرینہ عطا فرما دے. اگر تجارت کر دے نہیں تو انہیں اندر خوبیاں پیدا کر کہ ملاوٹ تو محفوظ رہن, ذخیرہ اندودی تو بچان, کم تولنے تو بچان, تاکہ انہوں انعامات اور تیری رحمت جڑی ہے یہ وافر تو عطا فرمائے اور ملک تمام دنیا دے مسلمانوں مالک دوبارہ دیانت اور امانت دی نعمت عطا فرما. ملک پاکستان دے تاجران بھی دیانت اور امانت دی محنت عطا فرما. آپ دی آج دی افراتفری کا علاج بھی یہی ہے کہ سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے رسولان دے مطابق دن کی گزاریں. مالک سانو تے عمل دی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ. اللہ 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 اللہ